حضرات، مجھے ابھی حسین صاحب نے مولانا مجاہد صاحب نے اور آئیکیا سنگم کے دیگر لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ یہاں ہیں اور کچھ لوگ، چونکہ ٹارگیٹ یہ تھا کہ شاید 10 یا 10:30 بجے پروگرام ختم کرنا ہے، اور کچھ لوگ کھانے کی لائن پہ ابھی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات کو سن کے ایک تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ ہم روز وقت پر کھانا کھاتے ہیں، اگر ایک وقت کا کھانا قربان کر دیں گے، 1 یا 2 گھنٹے بعد کھا لیں گے تو شاید ہم بیمار نہیں ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ ہر روز نہ یہ اجلاس ہوتے ہیں، نہ ہر روز اتنی قیمتی شخصیات ایک لمبا اور طویل سفر کر کے آپ کے بیچ آتی ہیں، کیونکہ یہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے بیچ جو عالم دین موجود ہیں، یقین مانیے آج انہوں نے گنبد خضرا اور ریاض الجنہ کے تعلق سے ایک ایسا واقعہ بیان کیا کہ ہم سب لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھیں جس وقت حضرت بیان فرما رہے تھے۔ عشق رسالت اور اس پروگرام کی محبت میں، حسین بھائی کی دوستی میں، بنا کچھ کہے اور سنے دلی سے انتہائی مصروف ہمارے سید توقیر عالم صاحب یہاں اس پروگرام کو سننے کے لیے صرف آئے ہیں۔ اپنی علالت کے باوجود عبید اللہ خان صاحب آئے، اپنی مصروفیات کے باوجود محب اللہ ندوی صاحب آئے، لہذا یہ شہر قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ میں کوئی لمبی گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور جب یہ لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کروں اور لوگوں کے پیٹ مجھے بد دعا دینے لگیں، تو میں نے ہمت چھوڑ دی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی تھے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، اور زخم خوردہ لوگوں کے زخموں کے طبیب بن کر ان پر مرہم لکھنے کے لیے۔ پوری کائنات میں، کائنات عالم اگر تاریخ میں آپ جائزہ لیں تو پوری انسانی تاریخ میں کوئی انسان اتنا کمپلیٹ، اتنا نمایاں تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا کہ جس کو اپنے تو اپنے، بلکہ اگر مائیکل ہارٹ دی 100 نام کی کتاب لکھتا ہے تو عیسائی ہونے کے باوجود وہ یہ حیرت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پہلے بیان کرے، یا محمد رسول اللہ کے اس میں دی 100 میں سب سے پہلے وہ جس شخصیت کا انتخاب کرتا ہے انفلوئنشل پرسنالٹیز میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے۔ ایک فیمس اورینٹلسٹ، امریکہ کی سرزمین پہ ایسپوسیٹو، اسلام پر کیا کیا کچھ نہیں لکھتا ہے، ایڈورڈ سعید کیا کیا کچھ نہیں لکھتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے جس کی سیرت نگاری پر اتنے لوگوں نے، اتنے مذاہب کے لوگوں نے قلم اٹھایا ہو۔ اگر سیرت رسول لکھنے کی بات آئی ہے تو صرف اس میں ابن اسحاق نے ہی سیرت رسول نہیں لکھی، ابن کثیر نے ہی سیرت رسول نہیں لکھی، قاضی صفی الرحمن مبارک پوری نے ہی رحیق المختوم نہیں لکھی، شبلی نعمانی نے ہی سیرت رسول نہیں لکھی، سلیمان ندوی نے ہی سیرت رسول نہیں لکھی، نعیم صدیقی نے ہی سیرت رسول نہیں لکھی، حضرت مولانا نے ہی سیرت رسول نہیں لکھی، بلکہ مارٹن لنکس نے بھی سیرت رسول لکھی ہے۔ اور نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنانے والے لوگوں میں صرف عمر اور ابو بکر ہی نہیں ہیں، عثمان اور علی ہی نہیں ہیں، صرف اہل بیت اطہار ہی نہیں ہیں، اولیاء کرام کی جماعت ہی نہیں ہے، انبیاء، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی آرزو تو انبیاء کرام نے بھی کی تھی، لیکن ان کے کردار کو اپنانے والوں میں اگر اپنے موجود ہیں تو نیلسن منڈیلا جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کا، دنیا کی کوئی کتاب روئے زمین پر ایسی نہیں آئی جس کو قرآن سے زیادہ پڑھا گیا ہو، جس کے ٹرانسلیشن قرآن سے زیادہ کیے گئے ہوں، جس کے انٹرپریٹیشن قرآن سے زیادہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں موجود ہوں، جس کے حافظ قرآن سے زیادہ موجود ہوں، اور دنیا میں کوئی دوسرا ایسا کردار موجود نہیں ہے جس کردار پر کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زیادہ لکھی ہوں۔ یہ اعزاز کیوں حاصل ہو گیا؟ کہ یہ اعزاز نبی کو صرف نبی کو مسلمانوں نے حاصل کرایا ہے؟ کہ یہ اعزاز نبی کو صرف مسلمانوں کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے؟ ارے آپ تو سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہو، فرسٹ لارجسٹ میجورٹی تو کرسچن ہے، لیکن یہ وقار بائبل کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ یہ وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی لکھنے والوں کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے
کہ اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی کتابیں اور صحائف آئے تھے، شاید مشیت کی مرضی یہ تھی کہ بدل ڈالو توریت کو اس لیے کہ اس کے بعد انجیل آنے والی ہے، یا بدل ڈالو زبور کو اس لیے کہ اس کے بعد توریت آنے والی ہے، یا بدل ڈالو توریت کو اس لیے کہ اس کے بعد انجیل آنے والی ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن عظیم کو نازل کیا تو اس آیت کے ساتھ نازل کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ اور دنیا کی دوسری جو کتابیں تھیں انہیں چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا، لکڑی کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا، درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے غار حرا کی تنہائیوں سے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل کیا، اسے آج تک انسانی دلوں پر لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے تمام مذہبی اسکرپچر کی پرنٹنگ پر پابندی لگا دی جائے اور یہ پابندی 10 20 سال یا 100 سال کے عرصے کے لیے ہو، اور اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی آپ آواز دیں کہ توریت تو کہاں ہے، انجیل تو کہاں ہے، زبور تو کہاں ہے، قرآن تو کہاں ہے، تو شاید زبور کا کوئی حافظ نہ ملے، انجیل کا کوئی حافظ نہ ملے، توریت کا کوئی حافظ نہ ملے، لیکن ایک 5-10 سال کا بچہ بھی قرآن پاک الحم سے لے کے اور بالناس کی سین تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے جب قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس کا حکم ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ یہ تو لبید نے بھی مانا تھا کہ ھذا لیس من کلام البشر، جو انا اعطیناک الکوثر کے کو جب آویزاں کیا گیا تو اس نے یہ کہا تھا۔ تو اسی طرح کردار مصطفیٰ کو بھی کبھی مسخ نہیں کیا جا سکے گا۔ دنیا فرقان الحق بنانے کی کوشش کرے امریکہ کی صورت میں، یا سلمان رشدی سے لے کے دوسرے شاتم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا اس کا اسکریچر بنانے کی کوشش کریں، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تک قرآن زندہ رہے گا کردار مصطفیٰ زندہ رہے گا۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، سیرت نبی مرتب کرتے جائیں گے۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرتب کرنا ہے تو والضحیٰ پڑھیں، واللیل اذا سجی پڑھیں، یاسین والطٰہٰ پڑھیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کہیں، وما ینطق عن الہویٰ کہیں، الا وحی یوحیٰ کہیں۔ جس طرح سے بھی آپ قرآن پاک کو پڑھتے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرتب کرتے جائیں گے۔ مسلمانوں ضروری یہ ہے کہ اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑو۔ آپ نے قرآنوں کو جزدانوں میں سجا دیا ہے، آپ قرآن کی تلاوت سے اپنا دن شروع نہیں کرنا چاہتے، آپ کی صبح قرآن کی تلاوت سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ عہد کرو کہ جون سی بھی زبان میں آپ کو قرآن کا ترجمہ جس کا بھی پسند ہو، جس عالم کا ترجمہ پسند ہو، اس قرآن کے ترجمے کو لائیے، جس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں اس زبان میں لائیے۔ ایک رکوع پڑھیے صبح فجر کے بعد، لیکن بآواز بلند اپنے پورے پریوار کو جمع کرنے کے بعد قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ آیات کے مفہوم کو بھی سمجھیں، ان کے شان نزول کو بھی سمجھیں، قرآن کے مقصد کو بھی سمجھیں، قرآن کے مطالبے کو بھی سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم اپنی صبح ٹیلی فون کے اسکرین سے کرتے ہیں، اور ہم اپنی شب ٹیلی فون کے اسکرین سے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں طرح طرح کی افادیات کی سورہ مبارکہ ہیں، ان کو پڑھتے جاؤ گے۔ اگر آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں تو قرآن آپ کو لیگل ایڈوائز دیتا ہوا نظر آئے گا، اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو قرآن آپ کو سائنٹیفک نالج دیتا ہوا نظر آئے گا، اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پوری عربی زبان میں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے نہ پروز کہا جا سکتا ہے نہ پوئٹری کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایسا کلام ہے کہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہوا نظر آئے گا۔ تیرے آگے یوں ہے دبے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جس میں جا نہیں۔ یعنی یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کو ایک چیلنج کے طور پر اتارا گیا تھا، اس لیے آپ کی زبان بھی اچھی ہوگی۔ آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، آپ کے گھروں سے اپنے گھر میں سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے، اپنے بچوں کو اخلاق مصطفیٰ سے آگاہ کرائیے۔ اگر آپ شوہر ہو
तो मेरे नबी की जिंदगी की तरह वो अखलाक, वो रवैया अपनाओ अपनी बीवियों के साथ जो नबी का हजरत खदीजा और हजरत आयशा के साथ था। अगर आप बेटियों के बाप हो तो हजरत फातिमा के बाप की जिंदगी की इत्तबा करो। अगर आप फातेह हो तो फातेह मक्का की जिंदगी की इत्तबा करो। अगर आपने शिकस्त खाई है तो अहद में शिकस्त खाने वाले की जिंदगी से सबक हासिल करो। अगर आप ताकत में हो और दुश्मन की शर्तों पर सुलह करनी पड़े तो सुलह हुदैबिया करने वाले से सबक हासिल करो। अगर आप दुनिया को कोई बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं तो मीसाक़े मदीना देने वाले यानी मदीना एग्रीमेंट की जिंदगी से सबक हासिल करो। अगर आप बराबरी का इंसाफ कायम करना चाहते हैं तो नबी के खुतबे हज्जतुल वदा की इत्तबा करो और अपने बीच से जात पात क्लास इस सब चीज को उखाड़ फेंको, इसलिए कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में वो मुअज़्ज़ज़ है जिसका अखलाक और किरदार बेहतर है। लिहाजा अपने किरदार को नबवी किरदार बनाइए, अपने किरदार में नबी की सीरत को उतारिए, अपने किरदार में सहाबा की जिंदगी को उतारिए, अपने किरदार में अहले बैत की जिंदगी को उतारिए, अपने किरदार में अइम्मा अरबा की जिंदगी को गुजारिए, अपने किरदार में औलिया किराम की जिंदगी को उतारिए, अपना हुलिया और अपना किरदार उलमा किराम की तरह बनाइए। तब ये इनकलाब आएगा कि जिस रास्ते से गुजरोगे जमाना तुम्हारे किरदार की गवाही देगा, तुम्हारे अखलाक की गवाही देगा, तुम्हारी गुफ्तार की गवाही देगा। अपना रिश्ता इल्म से जोड़ो, इसलिए कि कुरान की पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। सच बोलो, ईमानदारी के साथ पेश आओ, नमाजों से अपना रिश्ता जोड़ो, मस्जिदों से उलमा से मोहब्बत करो और इस तरह की महफिलें ऑर्गेनाइज करो। और जितनी खुराफात हैं, चाहे वो दौरी की हो, चाहे वो बीडोर विधवाओं को इग्नोर करने की हो, उन सब को उखाड़ फेंको। आपकी जिंदगी जिस दिन इस्लामी जिंदगी होगी उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर पाएगी। दुनिया को शिकायत यह है कि आप मुसलमान हैं लेकिन अमली एतबार से मुसलमान नहीं हैं। आज अगर आपका एक तसव्वुर, आपका एक तारुफ जिस हैसियत से कराया जा रहा है, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं गंदगी होती है, हम जिस रास्ते से गुजरते हैं गाली गलौज करते हुए गुजरते हैं, आप जिस रास्ते से गुजरो तहजीब के साथ बात करते हुए गुजरो, जिस रास्ते से गुजरो रास्ते के पत्थरों को हटाते हुए गुजरो। इंशाअल्लाहुल अजीज जमाने की आज भी ये आवाजें हैं कि हम खुद ही बना लेंगे इमाम आपको अपना, पहले किसी दरिया पे मुसल्ला तो बिछा लो। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अब मैं आपके बीच जिस आलिम दीन को पेश करने के लिए जा रहा हूं, यकीन मानिए कि मेरा खुद ये इश्तियाक है कि मैं ये चाहता हूं कि उस आलिम दीन को सुना जाए जिस आलिम दीन की तारीख पर भी नजर है, कुरान पर भी नजर है, फिक्र पर भी नजर है, समाजी मसाइल पर भी नजर है और उनकी शख्सियत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मोहताज तारुफ नहीं है। मैं जाती एतबार से भी, मुस्लिम एकिया संगम की जानिब से भी, मुसलमानाने खम्माम की जानिब से भी, हुसैन साहब और मुजाहिद साहब की जानिब से भी उनका बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में हमारी दावत को कबूल किया और हमारे बीच हजरत अल्लामा मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना अनीस अहमद साहब आज़ाद कासमी बिलग्रामी हमारे बीच तशरीफ फरमा हैं, जो दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हैं, जिन्होंने कुरान और सीरत रसूल के हवाले से हजारों सफ़हात लिखे हैं और उनकी किताबों को लिखकर लोग बड़े बड़े आलिम और तारीख के एक्सपर्ट बन जाते हैं, कुरान की तर्जुमे और तफसीर को समझ लेते हैं। हम उनको उनकी ज़बान से सुनेंगे तो क्या ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। नात के ये इफ्तिखार आरिफ के शेर के दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूं महफिल में, मैं कल हजरत से कह रहा था और हुसैन साहब से कि नबी की महफिल में वो आते हैं जिन्हें नबी बुलाते हैं कि मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूं महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। और ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूं जानिबे खुल्द, ये सर उठाए, ये मोमिन का ईमान होना चाहिए कि ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूं जानिबे खुल्द। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है और मुझे यकीन है वो आएंगे रोजे महशर भी, मुझे यकीन है वो आएंगे रोजे महशर भी। मैं कह सकूंगा जियारत अभी अभी हुई है, मैं कह सकूंगा जियारत अभी अभी हुई है। और तारीख में आज हमारा तारुफ यह है कि हम थे
دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، ہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں اس دامن رحمت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، آپ کی ساری مشکلات کا راستہ صرف اور صرف سیرت رسول کی اتباع میں ہے۔